لوگ شریک قربانی کرتے ہیں اور آج کل اجتماعی قربانی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا, پمپلیٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں. تو شرکت میں بھی یاد رکھے, اگر ایک بندے نے نیت خراب ہو, یا نیت تو صحیح ہے اس کی, لیکن جس ذریعے سے اس مال کا اس چیز کا مالک بنے گا جس کو ہم مال کہتے ہیں, اگر وہ خالص نہ ہو تو یاد رکھے سارے 7 بندوں کی جو ہے 7 کے 7 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی. اخلاص ایسی چیز ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں یار گوشت مل جائے گا, چھوڑو مڑا بس قربانی ہو یا نہ ہو گوشت مل جائے گا. 7 بندے 7 کے ساتھ کی قربانی تباہ کر دی اس بندے نے. ایک بندہ کہتا ہے یار خالص ہے, سارے 7 بندوں نے خالص نیت سے قربانی کے لیے پیسے اکٹھا کیے ہیں, ایک بندے کا مال حرام ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے میں حرام ہو. یاد رکھیں حرام کا صرف ایک مفہوم نہیں ہے کہ بندہ کہے بس سودی پیسہ ہو, سود ہو, دھوکہ دڑی ہو, یا ایسے اعمال کرتا ہو جو کہ مال لوٹتا ہو, حکومت کے املاک لوٹتا ہو, لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مال لوٹتا ہو, یا کسی بھی چوری میں مشتمل ہو, مشترک ہو, یا کسی بھی چوری کے اندر شامل ہو, کسی بھی نوعیت کی ہو. اب اس بندے نے اگر اس اسی پیسوں سے یہ قربانی کرے گا اور حاصل کرے گا, اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں ایک بندے کے پاس 2 رقم ہے, ایک حرام کماتا ہے, ایک حلال کماتا ہے. اب اگر آپ مطمئن ہے کہ یہ حلال پیسوں سے ہمیں پیسے دے گا اور حلال مال سے قربانی کرے گا, پھر صحیح ہے. اب نیت بھی خالص, مال کا ہونا بھی خالص ہے. اب آپ اجتماعی درجے میں جائیں, شرکت کس میں, یا انفرادی کریں, یہ 2 چیزیں اگر آپ کی قربانی کے اندر نہ ہو, اور بھی مفہومات ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس تمام سے بڑھ کر یہ پہلی 2 باتیں ہیں. اخلاص ہو, نیت خالص ہو, گوشت کا نہ ہو, کسی اور چیز کا نہ ہو, اور مال کا خالص ہونا یہ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو قربانی نہیں. اجتماعی قربانیوں کے حوالے سے یاد رکھیں, کچھ پمپلیٹ تھے, کچھ ہمیں گروپ میں بھی ملے پمپلیٹ, اس پہ بات کریں, تو اس جگہ پہ تو بات کرنا مناسب نہیں ہوتا, وہ صرف مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. اجتماعی قربانی کرنا بالکل جائز ہے, بڑے بڑے مدارس والے کر رہے ہیں, بے شک آپ کر سکتے ہو, لیکن جہاں پہ بھی آپ کریں تو وہاں پہ تحقیق کے ساتھ کریں کہ بھئی میری قربانی ضائع تو نہیں ہوگی. شریعت کے اب اگر علماء ہیں وہاں پہ تو بات تو سمجھ میں آ جائے گی, پھر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ. لیکن چند ایسی جگہ ہیں جہاں پر علماء کا نام و نشان نہیں لیکن اجتماعی قربانی ہے, پھر وہاں پہ خطرات ضرور ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کریں گے, وہ صحیح کریں گے, لیکن جب علم نہ ہوگا تو خطرات ضرور ہوں گے, یاد رکھیں. اب ہر ایک بندہ, ہمیں تو پتہ نہیں, علماء نے لکھا ہے اپنے ساتھ جس کو شریک کیا پہلے اس کو جانو پہچانو, کون میرے ساتھ میری جو قربانی کے جانور میں شریک. چھوٹا دمبا تو آپ نے لے لیا تو ٹھیک ہے لے لیا. اب اس میں ایک اور مضمون بھی ہے, مضمون یہ ہے کہ آیا قربانی خود کرنا ہے یا دوسرے کے ہاتھ پہ کرنا افضل ہے. تو یاد رکھ کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قربانی خود کرنا افضل ہے. یہ کون سی قربانی ہو گئی, آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں مل رہی کہ آپ اپنے قربانی کے جانور کو لائے. علماء نے لکھا قربانی کے جانور کو اتنا پہلے لو, یہ کوئی فرض واجب کی بات میں نہیں کر رہا, آداب کی اور اعمال کی بات کر رہا ہوں. قربانی کے جانور کو اتنا پہلے لو کہ اس سے تمہاری محبت بڑھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور بٹھایا تو باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ جانور کو اتنا لو کہ مانوس ہو جائے, 2-3 دن پہلے, ہفتہ پہلے. اب آپ جب مانوس ہوں گے, جب اس کی قربانی کریں گے تو وہ درد محسوس ہوگا. جس نے گھر کے اندر جانور پالے ہو, جس کے گھر کے اندر جانور پالے ہو اور اس کے جانور کو اس کے سامنے آپ قربانی کرو, اس کے آنکھوں کے آنسو آپ کو نظر آئیں گے, بندہ مانوس ہو جاتا ہے اس سے. تو اتنا پہلے لینا. اب ہم نے تو اپنے گھروں میں 1 دن پہلے, چلو بات سمجھ میں, اب ہم کہتے ہیں نہیں دوسرا کر لے, یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. میں اپنی قربانی کے لیے خود اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوں گا. اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے جب جانور لٹھایا تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی, انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہتے ہیں اس جانور کو دیکھ, اس کے خون کے قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت کھڑی ہو جا, سامنے کھڑی رہے. اس لیے بیان فرمایا, تنبیہ ملی کہ قربانی کرتے وقت اپنے جانور کو سامنے سے دیکھو. تو بہتر یہ ہے کسی کو وکیل بنانے سے پہلے خود اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو.
ہاں ذبح نہیں آتا تو کسائی کو کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ کرنے، یا دونوں اگر اس نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو دونوں تکبیر کہیں گے اور ذبح کر لے، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ خود کر سکتے خود کریں، یا اس سے کروا لیں، یا دونوں ہاتھ رکھ کے، وہ کسائیوں کو طریقہ آتا ہے، وہ آپ کو چوری دے کے اس کے ذریعے سے کر لے، یہ بہتر طریقہ ہے، دوسروں کو نہ بنائے کبھی۔ میرا کیا کام ہے میں لاکھوں روپے بھی دوں، آج کل تو جانور ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئے، اور پھر میری قربانی کا مجھے پتہ نہیں یار، شک ہوگا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کی ہے کہ نہیں کی۔ ہمیں تو حج میں لانجا ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں قربانی اس نے کی ہے کہ نہیں کی، وہ تو مشکلات ہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ کیا مشکل ہے؟ ایک بندہ ایسا ہے کہ بھئی وہ نہیں کر سکتا، معذور ہے، یا کس طرح ہے کہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی مشکلات ہے، شرعی عذر ہے، اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بالکل نامناسب کام ہے، ایسے نہ کیا جائے۔ تو ایک اس بات کا خیال رکھ، اخلاص ہو، مال خالص ہو، اور قربانی خود خرید کر آپ کریں۔ اب قربانی خرید کے وہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔